ایمانداری کا انعام۔ یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ونسنٹ نامی ایک پینٹر ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ونسنٹ مختلف چیزوں کو پینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جیسے لکڑی سے بنی کشتی، دیواریں اور لوہے کی چوکھٹ وغیرہ۔ ایک روز ایک خاتون ونسنٹ کے پاس آتی ہیں اپنے گھر کے باہر جنگلے کو پینٹ کروانے کے لیے۔ ونسنٹ، کیا تم میرے گھر کے باہر جنگلے کو پینٹ کر سکتے ہو؟ لیکن میں تم کو مزدوری صرف 2 تانبے کے سکے دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ونسنٹ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ جی محترمہ، میں یہ کام کر لوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ونسنٹ ایک ایماندار انسان تھا۔ وہ اپنی محنت سے 1 پیسہ زیادہ نہیں لیتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو کم مزدوری لیتا، اور اکثر مزدوری کم ملنے کی وجہ سے خالی پیٹ ہی سونا پڑتا، لیکن کام پوری ایمانداری سے کرتا، اور اس کو جو مزدوری مل جاتی اس میں خوش رہتا۔ ایک روز ایک بہت ہی امیر تاجر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس قصبے میں چھٹیاں گزارنے آتا ہے۔ تاجر بہت خوبصورت بگی میں آتا ہے اور قصبے کے سارے لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تاجر کی طرف سے ایک آدمی ونسنٹ کے پاس آتا ہے۔ ونسنٹ، تم کو ہمارے مالک نے بلایا ہے، کل صبح تم آ جانا ان سے ملنے کے لیے۔ اگلی صبح ونسنٹ تاجر کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کو اپنا ایک دوست ٹام ملتا ہے۔ ٹام کہتا ہے، ونسنٹ، سنا ہے تم کو تاجر نے بلایا ہے۔ وہ بہت امیر تاجر ہے، اس سے تم 6 سکے مزدوری لینا۔ میں جانتا ہوں ٹام، تم میری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن میرا اصول ہے، اپنی محنت سے 1 پیسہ زیادہ مزدوری نہیں لیتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر ونسنٹ تاجر کے گھر چلا جاتا ہے۔ تاجر کا گھر بہت بڑا اور عالیشان گھر ہوتا ہے۔ او ہیلو مسٹر ونسنٹ، میں نے تمہارے کام کی بہت تعریف سنی ہے۔ میری ایک کشتی ہے، اس کو پینٹ کرنا ہے تم کو۔ میری بیوی بچے دریا کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اگر تم یہ کام آج ہی مکمل کر لو تو اچھا ہوگا، اور تم اپنی مزدوری بھی بتا دو۔ جی جناب، میں 4 تانبے کے سکے مزدوری لوں گا۔ تاجر کہتا ہے، بس 4 تانبے کے سکے؟ یہ لو، ابھی رکھ لو 4 تانبے کے سکے، اور جاؤ، کشتی تم کو دریا کے ساحل پر مل جائے گی۔ ونسنٹ 2 تانبوں کے سکوں سے رنگ خریدتا ہے اور دریا پر پہنچ کر ابھی پینٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ کشتی کے بیچوں بیچ ایک سوراخ نظر آتا ہے۔ ایسے تو اس کشتی کو پینٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے میں اس کو مرمت کر لیتا ہوں۔ ونسنٹ پہلے کشتی کو مرمت کرتا ہے اور بعد میں پینٹ کرتا ہے، اور جلدی پینٹ مکمل کر لیتا ہے۔ تاجر ونسنٹ کے کام سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ونسنٹ، مجھے لگتا ہے تم اپنے کام کی کم قیمت لے رہے ہو۔ لو، یہ 4 سکے اور رکھ لو، تم نے بہت محنت کی ہے اس کو رنگ کرنے میں۔ ونسنٹ سکے پا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلے روز تاجر اپنے بیوی بچوں کو کشتی میں سوار کرتا ہے دریا کی سیر کے لیے، اور ان کو خدا حافظ کرتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ کشتی کا رکھوالا تاجر کے پاس آتا ہے۔ مالک، آپ جلدی آ گئے، آپ کو تو کل آنا تھا۔ ہاں، بچوں کا گھومنے کا موڈ تھا، اس لیے 2 دن پہلے ہی آ گیا ہوں۔ ابھی میں اپنی فیملی کو کشتی میں بٹھا کر آیا ہوں، وہ لوگ دریا کی سیر کو گئے ہیں۔ کیا مالک؟ لیکن ہمیں ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ کشتی میں ایک سوراخ تھا، میں اسے آج مرمت کرنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ آ گئے، وہ لوگ ڈوب جائیں گے۔ تاجر اور کشتی کا رکھوالا دونوں دوڑتے ہوئے دریا کی طرف جاتے، لیکن دور دور تک کہیں کشتی نظر نہیں آتی۔ کشتی کا رکھوالا بہت آوازیں لگاتا ہے، مالکن، آپ لوگ کہاں ہیں؟ کیا آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جب کشتی کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو تاجر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہ میں نے کیا کیا، میرے بیوی بچے ڈوب گئے ہوں گے۔ سامنے سے تاجر کے بیوی بچے آتے دکھائی دیتے ہیں۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ مجھے تو لگا میں نے تم لوگوں کو کھو دیا ہے، کشتی میں سوراخ تھا۔ ملا کہتا ہے، لیکن کشتی میں کوئی سوراخ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اس کو مرمت کیا ہی نہیں کشتی کو، پھر اس کا سوراخ کہاں گیا؟ تاجر سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً ونسنٹ کا کام ہے، اور گھر پہنچتے ہی تاجر ونسنٹ کو گھر بلاتا ہے اور اس کا شکریہ کرتا ہے۔ ونسنٹ، تم نے میرے خاندان کی جان بچائی ہے کشتی کی مرمت کر کے، اور تم نے اس کام کے عوض کوئی مزدوری کیوں نہیں لی؟ ونسنٹ کہتا ہے، کیونکہ وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، اور میری آپ سے اس کام کی بارے میں بات بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تاجر ونسنٹ کو 100 سونے کے سکے دیتا ہے۔ 100 سونے کے سکے، یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ونسنٹ، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، اور پلیز تم اسے رکھ لو، مجھے اچھا لگے گا، تمہیں نہیں پتہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ ونسنٹ 100 سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہوتا ہے، اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا ہوتا ہے کہ اب وہ 100 سونے کے سکوں کا مالک ہے۔ اس دن کے بعد ونسنٹ کبھی بھوکا نہیں سویا، بلکہ اس نے اپنے کام میں اور نکھار پیدا کیا۔
ونسن کو ایمانداری کا انعام ملا، اب ہم کو بھی محنت کرنی ہے اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ ایک دن ایمانداری کا انعام ہم کو بھی ملے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انعام 100 سونے کے سکے ہی ہوں۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.